اللہ جل ثناؤ کا بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے بول کر کیا جانا. اللہ تعالیٰ اسی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے. کام بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اور کرنے والے بہت کمزور ہیں، اس لیے اس کو سمجھ سمجھ کے کرنا ضروری ہے. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام ایک ہے، محنت 3 لائن. کام تو ایک ہی ہے، محنت 3 لائن. ایک محنت صالحین کی ہے. صالحین کے محنت کا میدان اپنی ذات تک محدود ہے. میں بن جاؤں ذکر کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تاکہ اپنے آپ کو بنانے میں مشغول کر کے عوام کو بھول جاتا ہے، امت کو بھول جاتا ہے. یہ صالحین کی محنت ہے. اس محنت پر انبیاء کی قومیں ہوا کرتی ہیں اپنی ذاتی فکر کرتی. اور ایک محنت ہے انبیاء والی. انبیاء والی محنت محدود دائرے میں، محدود علاقے میں، محدود افراد میں. ہر نبی کا ایک میدان ہے، ہر نبی کی ایک قوم ہے، اور ہر نبی کا ایک پیریڈ ہے. بس اسی قوم میں، اسی زمانے میں، اور ایک وقت کے لیے. یہ انبیاء والی محنت. کوئی نبی کہیں، کوئی نبی کہیں، کوئی نبی کہیں. ایک نبی کا دین دوسرے علاقے میں نہیں، دوسرے نبی کا دین تیسرے علاقے میں نہیں. انبیاء والی محنت محدود. جس حضرت جی کہتے ہیں مقامی کام انبیاء والی محنت ہے. مقامی کام انبیاء والی محنت ہے، اپنے علاقے میں محنت کرنا. اور تیسری محنت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ذات پر بھی محنت، اپنے علاقے میں بھی محنت، اور سارے عالم کا محنت کا میدان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا کیا مزاج ہے؟ آپ والی محنت کا کیا مزاج ہے؟ آپ والی محنت کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ والی محنت کی ترتیب کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی منزل کیا ہے؟ یہ سب سمجھنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ بہت فعال ہوتے ہیں مگر اپنی منزل کی حد تک. کچھ لوگ مجھ سے زیادہ آگے ملیں گے بہت فعال ہیں مگر اپنے حلقے کی حد تک. کچھ لوگ مجھ سے زیادہ آگے ملیں گے شہر کی حد تک، بس ان کا دائرہ وہیں تک. آگے یہ تقاضے لے گے بھی، سمجھیں گے، سوچیں گے بھی، کبھی خیال بھی نہیں آئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دائرہ ضلع کی حد تک کے ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے محنت کے میدان صوبے کی حد تک کے ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سارے عالم کو گھیرے ہوئے. بیک وقت مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، امت سے تمام طبقات پر، غلاموں پر، بادشاہوں پر، وزراء پر، جیل میں، حکمرانوں پہ، وزیروں پہ، دیہاتیوں پہ، شہریوں پہ، غریبوں میں، امیروں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس محنت کو سامنے رکھ کے سیرت کیا کہتی ہے اس کو ہم تک بھی سمجھ سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے. اس زمانے میں بغلے والی مسجد کا انتخاب کیا ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو اللہ نے چنا. اس لیے اس 4 دیواری میں جا کے، اور جن کو اللہ نے چنا ہے ان کی زبان، ان کے ماحول میں، ان کی صحبتوں میں رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا طریقہ کیا ہے، آپ والا مزاج کیا ہے، اس کو سمجھے بغیر ہم کام عالمی سطح پر کر نہیں سکتے. یا تو صالحین کی محنت پر ہوں گے یا انبیاء کی محنت پر. سارے نبیوں کے سردار والی محنت نظام الدین جائے بغیر سمجھ نہیں سکتے. اس لیے اپنے محدود دائرے میں محنت کرتے رہیں گے. جان کی قربانی محدود، مال کی قربانی محدود، فکریں محدود. عالمی سطح پر ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سب کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، قوت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، صفات رکھی ہے. اس کو عالم کے اعتبار سے استعمال کریں، اقوام کے اعتبار سے استعمال کریں، پوری امت اور انسانیت کے اعتبار سے استعمال کریں، تمام تر شعبوں کے اعتبار سے استعمال کریں. یہ مزاج نظام الدین جائے بغیر نہیں بنے. نظام الدین جائے بغیر ایمانداری ہے. اس لیے
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مضبوط دلیل ہے کہ کام کرنے والوں کو اپنے اپنے مرکز کی طرف لوٹتے رہنا چاہیے. تحریک اور تنظیم ہوتی ہے، ہر ایک دعوت ہوتی ہے. تحریک جو تنظیم ہوتی ہے وہ موجودہ حالات پر اٹھائی جاتی ہے. اس وقت کے حالات ایسے ہیں، اس وقت کا ماحول ایسا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو 4-5 لوگ بیٹھ کے کچھ منصوبہ بنا لیں. یہ ان تحریکوں میں ہوتا ہے، یہ تنظیموں میں ہوتا ہے. حالات اور ماحول کی بنیاد پر کوئی محنت اٹھانا ہے ہمیں، یہ تحریک تنظیم والے کرتے ہیں. اور دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ کہ دعوت کی بنیاد ماضی ہے، پیچھے کا زمانہ، انبیاء صحابہ کا زمانہ. اس میں یہ محنت کیسے اٹھائی گئی؟ وہاں تک رسائی ہر ایک کی نہیں، وہاں تک پہنچ ہر ایک کی نہیں ہوتی. اللہ نے بنگلے والی مسجد کو چنا ہے، اس لیے ہمیں بار بار وہاں جائیں. بے شمار اشکالات والے، اعتراض والے اور غلط فہمیوں میں پڑھنے والے، مغالطے میں رہنے والے نظام الدین کی 4 دیواری میں جاتے ہیں، سارے سوالوں کا جواب مجھے ملے، سارے سوالوں کا جواب ملے، منشرہ ہو کے کام سے کام والے بنتے ہیں. ہمیں بھی جانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی جانے کی ضرورت ہے. اگر کہتے ہیں جتنا تم سمجھے ہو نا اس سے زیادہ ابھی سمجھنا باقی ہے. تم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس پر جو کام کو کھولا ہے، ایک جگہ ہے 100، 1000 ہے، ایک جگہ ہے 1000. اس کا 100واں حصہ میں سمجھ نہیں پایا یا 1000واں حصہ سمجھ نہیں پایا. جس پر کھولا اللہ نے، جب وہ کہہ رہے ہیں جتنا اللہ نے اس کو کھولا ہے اس کا 100واں حصہ میں سمجھ نہیں سکا، اور جتنا تم کو سمجھاؤں میں اتنا اس کا 100واں حصہ تمہیں سمجھا نہیں. اس لیے روتے تھے، اللہ میں کیسے سمجھاؤں، میں کیسے بتاؤں. وہ بے چینی اور کرب جو تھا وہ اسی کا. اور کہتے تھے میری یہ محنت اصل کے اعتبار سے شروع ہے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبر اطہر میں بے چین محسوس کر رہا ہوں. جو اللہ نے کھولا تھا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اس کو سیرت کے اعتبار سے ترغیبی راستے سے مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں لایا ہے، اور تنقید کے اعتبار سے اس زمانے میں مولانا صاحب کے زمانے میں جو کھولا گیا تھا اس کی عملی تنقید. اسے وہاں سمجھایا، وہاں سمجھو، اپنے علاقوں میں جاؤ، ملکوں میں جاؤ، کام کریے. بڑی عجیب بات حضرت نے اس مرتبہ بتائی کہ نظام الدین قرآن کو زیادہ آنے کی ضرورت ہے. جانا تو سبھی کو ہے، جو صوبوں کے ذمہ دار ہیں، جو حلقوں، جو ضلعوں کے ذمہ دار ہیں، صوبوں کے، اضلاع کے اور علاقوں کے جو ذمہ دار ہیں. اب صفِ اولیٰ کے لوگ ہیں، ان کو پہلے آنا ضروری ہے. جو 2 ماہ لوگوں کو بھیجتے ہیں ان کو آنے کی ضرورت ہے. جانا تو سبھی کو ہے، لیکن جو کام کو لے کے چل رہے ہیں، کام کو سمجھتے ہیں، ان کو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کام سیرت میں کیا ہے تو نیچے کے اپنے کو بتائیں گے. مثال دی کہ قرآن کے سب سے زیادہ ماہر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس مقام پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے. اتنا زیادہ قرآن سے واقف آدمی. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا 2 آدمیوں کو قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سنا کہنے لگے یار تم دونوں غلط پڑھ رہے ہو. وہ دونوں کہنے لگے ہم تو صحیح پڑھ رہے ہیں. کہہ رہے تم دونوں غلط پڑھ رہے ہو، ایسے نہیں ہے آیت کی تلاوت. وہ اپنی بات سے، یہ اپنی بات سے لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ دیکھو یہ آیت کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، میں تو آپ کی صحبت میں رہنے والا ہوں. ان کو کہا ایسے نہیں، ایسے یہ سن نہیں رہے، یہ غلط پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے او بھائی یہ صحیح پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحیح پڑھ رہے ہیں. ابی بن کعب کہتے ہیں میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا خیال آ گیا. آپ کی نبوت کو رسول اللہ جھٹلا دوں، بعد میں آنے والے یہ غلط پڑھ رہے ہیں. میں تو آپ کے ساتھ رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ صحیح غلط، یہ صحیح پڑھ رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، جھٹلا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے میری کیفیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اپنا ہاتھ میرے سینے میں رکھا. بس آپ کا ہاتھ رکھنا ہی میں پسینہ پسینہ ہوں اور میری وہ کیفیت جاتی رہی.
اور ایسا میری کیفیت ایسی ہو گئی جیسے میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. جو کیفیت اتر گئی تو پھر آپ نے کہا کہ وہ بھائی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری امت میں عربی لوگ بھی اجمی لوگ بھی آئیں گے, سارے علاقوں کے لوگ آئیں گے, تو قرآن کا پڑھنا ان کے لیے دشوار ہوگا. میری اس دعا پر قرآن کے پڑھنے کے 7 طریقے کے انداز اللہ نے اتارا. یہ دونوں اسی میں سے ایک کو پڑھا رہے جو تم کو نہیں معلوم ہے, تاکہ جتنا تم کام کو جانے ہو اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے. تحریک اور تنظیموں میں کوئی منزل نہیں ہوتی, تو بس جو حال آ گیا اس کو لے کے کوئی چیز چلا. دعوت کے کام کی ہماری ایک منزل ہے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہو اپنی امت کو دین اور دین کی محنت کی جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے, امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے. تو ہر پل کام آگے بڑھ رہا ہے, ہر پل آگے بڑھ رہا ہے. ہم کب کا کام لے کے بیٹھے ہیں بہت بتاؤ, جس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو 2 مہینہ کبھی گئے ہی نہیں نظام. اگر مسجدوں کا جائزہ لسٹ بناؤ, اکثر مسجد خالی ملے گی, کوئی گئے ہی نہیں. اب کوئی گیا بھی ہے تو 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 5 سال پہلے, پتہ نہیں کب گئے. حضرت کہنے لگے ایک بات ہم نے آپ کو صبح میں بتائی, ایک بات شام میں بتائی, صبح والی بات بھول جاؤ, شام والی بات وصول ہو جائے. اپنے ساتھ میں کون سی بات ہے, نہ صبح والی ہے نہ شام والی ہے, تو کام کیسے کریں. ملک شام میں جماعتیں ڈالنا چاہیے وہ کا نظریہ ڈالنا. عرب کے جتنے چھوٹے بڑے قبائل تھے سب کو ابو بکر رضی اللہ مدینہ منورہ میں جمع کیے, مرکز میں جمع. سارے کے سارے قبیلے والے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر آپ کا تو مرکز بہت چھوٹا ہے, آپ کا مدینہ بہت چھوٹا ہے, تنگ ہو گیا, گھوڑے کہاں باندھیں, کہاں کھانا کھائیں, کہاں ضروریات کا انتظام کریں, آپ سب کو بلائیے. ابو بکر رضی اللہ بہت خوش ہوئے, کہتے یہ بلانا اس لیے ہے کہ سب ایک وقت میں یہاں رہو, ایک بات سب کی ہو جائے, سب کی بات ایک ہونی چاہیے. جس کو وحدت کلمہ. اب ایک مسجد کا کام تو کہیں اور جا رہا ہے, دوسرے کا کہیں اور جا رہا ہے, حلقے کا کہیں اور جا رہا ہے, ضلع کا کہیں اور جا رہا ہے. دیکھو ذرا کہاں کے کام. وحدت کلمہ کب ہوگا؟ وحدت فکر اور وحدت کلمہ نظام الدین جائے بغیر ہوگا نہیں. اس لیے کہ سیرت پر امت جمع ہوگی, کسی کی قدامت پر, پرانے بنے پر, کسی کی علمیت پر اور کسی کی قربانی پر امت نہیں جمع ہوگی. امت سیرت پر جمع ہوگی. سیرت وہاں سمجھائی جا رہی ہے, اس 4 دیواری میں جائے بغیر ہم نہیں سمجھتے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب میں نظام الدین جاتا ہوں دل میں خیال کرتا ہوں شاید اس مرتبہ اب اللہ مجھے کام سمجھا دے گا, شاید اس مرتبہ مجھے کام سمجھ میں آ جائے. ہم کتنا سمجھے بتاؤ. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, مستورات کا کام کیا ہے, بیرون کا کام کیا ہے, دینی طلبہ کا کام کیا ہے, کالج اسکول کالج کے طلبہ کے کام کی محنت کیسے کرنی ہے, علماء میں کام کیسے کرنا ہے, بہانہ جوڑ کیسے کرنا ہے, سب گزاریوں کے اعمال کیا ہیں, مقامی 5 اعمال کیسے ہیں, 5 اعمال والی مسجدوں کو 5 اعمال میں کیسے بدلیں گے. سارے بہانہ جوڑ کے جو امور ہیں آپ دیکھو ذرا, ہم کتنا واقف ہم ہیں. جو بہانہ جوڑوں میں جاتے ہیں ان کو بھی جانا ضروری ہے, ورنہ وہاں بات کچھ اور کریں, ہم تو کچھ اور چلانا ہے, تو کام اٹھے گا نہیں, کام نہیں اٹھے گا, خالی پھرتے رہیں گے. جن علاقوں والوں نے بات کو لیا رکھا ان کا کام کیا. ابھی حجر صاحب کارگزاری سنا رہے گا, پڑھنا صبح آسام کا سفر کر کے کتنی بہترین کارگزاری مانتا. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. جب سب کی فکر ایک ہو جائے گی اور سب کی بات ایک ہو جائے گی, اللہ پاک تھوڑی محنتوں میں نتیجے زیادہ لے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے ایک بیان ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. کام کے رخ سمجھائیں, مختلف ادوار, خلفائے راشدین کے دور, حجاج کا دور, امیر معاویہ کا دور, کام کے رخ کو سمجھانے کے لیے اس وقت میں کام کا رخ کیا ہے, سیرت اس میں کیا ہے. ہم نہیں جائیں گے جب تک نظام الدین نہیں سمجھیں, اس لیے قربانیوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے یوسف صاحب اپنے کہتے تھے ہر ہفتہ نظام الدین آیا کرو. ساتھیوں کا حضرت سے بڑا دشوار ہے, آگے 15 دن میں آ جائے کرو, تو یہ بھی مشکل ہے. تو ہر مہینہ آ جائے کرو, تو یہ بھی ناممکن ہے. تو 2 مہینے پہ آیا کرو, 3 مہینے پہ آیا کرو, 6 مہینے پہ آیا کرو, سال میں ایک بار تو آ ہی جائے.
इस मजमे से मुतालबा है। साल का 6 महीना दे, 4 महीना उमूमी और 2 महीना निज़ामी। जो उम्मत का तबका बाहर है उनसे मुतालबा है कि साल का 4 महीना दे। ये जो काम में लगा हुआ तबका इनसे है ये मुतालबा। साल का 4 महीना उमूमी, 2 महीना निज़ामी। नहीं इतना कर सकते तो कम से कम दर्जे में 3 मरतबा 4 महीना लगा के कवायद में आ जाओ, अभी उसके बाद चाहे साल का चिल्ला दे दो और 2 महीना निज़ामी। इससे नीचे का कोई दर्जा ही, इससे नीचे का कोई दर्जा नहीं। जब तक वहाँ के माहौल में, चार दीवारी में नहीं रहे, पूरी दुनिया आ रही है, पूरी दुनिया आ रही है। जो मुल्कों के तकाज़ों पे सहमाई मसले में तय होता है, उनको कहते हैं हजरत आने से पहले भी 3 यहाँ की मजलिसों में रहो, वहाँ मुल्क में जाने से, वापस आने के बाद भी 3 दिन यहाँ पे रहो। बहरूल जो 5 महीना जा रहे हैं उनको कहा जाए 15 दिन जाने से पहले रहो, 15 दिन आने के बाद कुछ दिन वहाँ कुछ दूसरी बातों में मश्क करने के हिसाब से रुके। अभी मई जून जो हमारा सूबे का जो मेहमानों को संभालने लगी तो उसमें भी कहा कि बैरून के कहा गया 3 दफा 4 महीना होना भी शर्त है और पहले 2 मरतबा एक बार लगना भी शर्त है, 2 शर्त है। पहली बैरून के कहा शर्त है ताकि उस काम को समझे समझाए। स्कूल कॉलेज के तलबा, मदरसे के तलबा दोनों की जमातें इलाके वालों को इख्तियार है, वहाँ पर भेजो, वहाँ से रुक भेजो ताकि वो 4 दीवारी में रहें, समझे। सोचो जरा काम किस सतह पे जा रहा है। तमाम काम के रूपों को वहदत कलमा, वहदत फिक्र पर लाने के लिए ये सब निज़ाम है। ये सारा मस्तूरात की जमात चिल्ले की पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी जाएगी पहले वहाँ, वापस भी आगे पहले हुई है। क्यों कहा जा रहा है? इसके अलावा वक्तन निज़ामुद्दीन आते रहा, निज़ामुद्दीन आने का बहाना ढूंढते रहा। क्यों ऐसा कहा? सहमाई मसले में पहले सूबे के चंद लोग जाते थे, अब कहा कि जिलों के भी अफराद को बारी बारी लेकर आए। अब नंबर लगा के नहीं, ऐसे लोग जो बात को सुने और आगे अमानत से अपने इलाके के लोगों को पहुंचाएं। नंबर की कोई हैसियत नहीं, नंबर कोई चीज़ नहीं। जो बात को वहाँ पर सुने और ला के अपने इलाकों को पहुंचाए, ऐसे लोगों को बुलाने के लिए कहा अमानत है बातें मांगे। तो फिर देखो काम अल्लाह ताला कहाँ से काम हो जाए, तो सबके फिक्र एक हो जाए, वहदत कलमा, वहदत फिक्र। कुर्बानियों की वजह पैरों की जमातें आती है यहाँ निज़ामुद्दीन जाने से पहले, आने के बाद तो पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने काम को पहुँचा दिया है। अब काम को सीरत की तरफ लाने की जरूरत है। इसलिए कहा कि उलमा को मशरक आगे बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? इकरामन नहीं, इकराम तो हर मुसलमान है, उलमा का भी आगे इसलिए बढ़ाया जाता है जितनी चीज़ें हो रही हैं वो गौर करें कि सीरत की रोशनी हो रही है कि नहीं हो रही, फिर उसको लुक़मा दे दें। अगर थोड़ा नया नया हो तो लुक़मा दे दें। मूसा अलैहिस्सलाम यूसुफ ने उनके साथ सफ़र में चले, कहा कि यहाँ कहाँ मिलेगी हज़रत सीधा, कहा ये मछली जिंदा हो जाएगी वहीं, आप थोड़ा आराम कर लिए, सुस्ताने के लिए लेटे, मछली जिंदा होकर पानी में चली, नींद पूरी हो गई, फिर चल दिए, फिर भूख का तकाजा आ गया, भूख का तकाजा है। करें टिफिन खोलो तो हज़रत वो तो मछली वहीं जिंदा हो गई, यहाँ आप आराम कर रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले बोलना चाहिए था, वही हमारी मंजिल थी। हज़रत ये वाक़या बता के कहते हैं कि जो दी गई हिदायत से हटेगा वो खली थकेगा, काम का कोई नतीजा नहीं मिलेगा। जो हिदायत सीरत के रोशनी में दी जाती है, अगर उसके मुताबिक काम नहीं हो फकत थकते रहेगा, कोई नतीजा नहीं जाएगा। एक उसूल ये बताया। दूसरा उसूल ये बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको याद दिला दिया, हज़रत आपको तो जाना वहाँ था, आप कहीं और चले, जाना वहाँ था, आप कहीं और चले। तो उलमा की जिम्मेदारी है तो याद दिलाना। काम का रूप ये है, सीरत की तरतीब ये, सीरत का अंदाज। जैसे मुफ्ती सुमैर साहब अभी बता रहे थे, तकाज़े कैसे साहबा के रास्ते से लेने चाहिए, साहबा के रास्ते कैसे। तो मेरे भाइयों, हम सब की यही फिक्र हो, काम सीरत के रूप में कैसे आए और हम सब कुर्बानियों में कैसे आगे बढ़े। जब तक कुर्बानियों में आगे नहीं बढ़ेंगे, अल्लाह ताला जो है काम की अगली सतह नहीं समझे। मुताला कर लेना अलग चीज़ है, ये काम ज़हानत पर नहीं खुलता कि कौन कितना सही है। अगर सही बहुत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह कहते रहे तो सभा में, मेरा ये इल्म मैं लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन ज़हीन है, लेकिन उनमें तक़वा नहीं है, तो उनकी ज़हानत फितना पैदा कर देगी। निज़ामुद्दीन कहा जाता है कि जो अकल ताबे